اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے زیادہ بارش کے علاقے کون سے ہیں۔ دکن کے جنوب مغربی ساحل، اراکان کے ساحل، جنوبی میانمار، ویتنام، کمبوڈیا اور لاؤس، ملائیشیا اور انڈونیشیا اور جزائر فلپائن میں بارش کثرت سے ہوتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر میں بارش کی سالانہ مقدار بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ استوائی خطے میں واقع ہے۔ یہاں سال بھر میں 200 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ براعظم کے مغربی حصوں میں دجلہ فرات کا میدان، ایشیائی کوچک، ترکی، فلسطین اور شام کی آب و ہوا رومی ہے۔ ان علاقوں میں بارش عام طور پر سردیوں میں ہوتی ہے۔ براعظم ایشیا کی آب و ہوا پر گردباد بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ان گردباد سے چین اور جاپان ایک ماہ کے اندر کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا میں ٹائفون یعنی حاری گردباد موسم گرما میں بارش لاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بہت سی جانیں تلف ہو جاتی ہیں اور املاک کا بہت نقصان کرتے ہیں۔ یہ آندھیوں کے طوفان جنوبی و مشرقی بحیرہ چین اور خلیج بنگال پر پیدا ہوتے ہیں اور شمال و شمال مغرب کی طرف چلتے ہیں۔ بحیرہ ہند کا اثر ہمالیہ کے جنوبی علاقوں اور وادی سندھ کے مشرقی حصوں تک محدود ہے۔ بحر الکاہل کے بحری اثرات مغربی مانچوکو اور جھیل بیکال تک مشکل سے پہنچتے ہیں۔ سخت سرد بحر منجمد شمالی پر عمل تبخیر کم ہونے کی وجہ سے ان کے علاقوں میں بارش نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ یہ علاقے قطبی ہواؤں کے انبار کا مخزن ہیں۔ بحر اوقیانوس کی بدولت ایشیا کے تقریباً 1/3 حصے پر بارش یا برف باری ہو جاتی ہے۔ آگے ہے ایشیا کی آب و ہوا کے خطے۔ براعظم ایشیا ایک وسیع خطہ زمین ہے جس کے مختلف حصوں میں آب و ہوا کی نوعیت ہے۔ اس کو متعدد آب و ہوا کے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آگے 7 اس کے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم پڑھیں گے استوائی خطہ۔ یہ خطے استوا کے دونوں طرف 5 درجے ارض بلد شمالی اور 5 درجے جنوب کے درمیان واقع ہے۔ 5 درجے ہی ارض بلد شمالی اور 5 درجے ہی جنوب کے درمیان واقع ہے۔ اس میں جزائر نما ملائیشیا اور جنوب مشرقی ایشیائی جزیرے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں سارا سال بارش رہتی ہے اور گرمی بھی خوب پڑتی ہے۔ دوسرا خطہ ہے مونسونی خطہ۔ ایشیا کے مونسونی خطے میں بھارت، پاکستان، تھائی لینڈ، میانمار اور جنوبی چین، جزائر فلپائن شامل ہیں۔ وسطی چین، شمالی چین، جاپان اور کوریا کی آب و ہوا کسی حد تک مونسونی تو ہے لیکن عام طور پر ان کو مونسونی خطے میں شامل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقے مدارین ٹراپکس سے باہر ہیں اور ان کی آب و ہوا مونسونی خصوصیات موجود نہیں ہیں اور ان کی آب و ہوا بھی مونسونی خصوصیات نہیں رکھتی۔ تیسرا ہے وسطی ایشیا کا صحرائی خطہ۔ یہ وسطی ایشیا کی سطوح مرتفع کا علاقہ ہے جس میں سطح مرتفع تبت اور منگولیا شامل ہیں۔ گرد و پیش کے پہاڑوں اور سمندروں سے دوری نے اسے ایشیا کے دیگر ممالک سے جدا کر رکھا ہے۔ سردیوں کے موسم میں بھاری سرد ہواؤں سے یہ پربار علاقہ بن جاتا ہے۔ بارش بہت کم ہوتی ہے اور سالانہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہم منطقہ معتدلہ کے گیاہستان۔ اس میں مغربی سائبیریا کا وسیع اسٹیپ کا علاقہ ہے جو بحیرہ کیسپیئن سے لے کر وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقے سمندر سے بہت زیادہ فاصلے پر اندرونی حصوں میں واقع ہے۔ آب و ہوا شدت ہے۔ موسم گرما میں سخت گرم اور موسم سرما میں سخت گرم ہوتی ہے۔ اس خطے میں سالانہ بارش 500 ملی لیٹر کے قریب ہوتی ہے۔ زیادہ بارش موسم گرما سے شروع ہوتی ہے۔ یہ علاقے اسٹیپ کے علاقوں میں گھاس کے میدان ہیں اور ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آتی ہے۔ آگے ہے سخت سرد منطقہ معتدلہ کا خطہ۔ یہ خطہ یوریشیا کے شمال کی طرف مخروطی جنگلات کی صورت میں پھیلا ہوا ہے جو شمال میں ٹنڈرا اور جنوب کے اسٹیپ کے خطوں کے درمیان واقع ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا سخت سرد ہے۔ اوسط درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ موسم سرما میں ورق ہو یا نصف کا اوسط درجہ حرارت -22.7 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین مقام کہلایا جاتا ہے۔ سرد ترین۔ چھٹا ہے رومی خطہ۔ غرب منطقہ معتدلہ میں براعظم ایشیا کے مغربی ساحلوں کی آب و ہوا رومی ہے۔ ترکی اور شام کے ساحل دونوں کے ساحل رومی خطے میں واقع ہیں۔ ان خطے میں بارش عام طور پر سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے اور موسم گرما تقریباً خشک رہتا ہے۔
ان خطے میں جہاں بارش کی مقدار 25 ملی لیٹر سے کم ہوتی ہے علاقہ صحرائی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ 7واں ہے ٹنڈرا کا خطہ۔ ان خطے میں براعظم ایشیا کا شمالی ساحلی علاقہ شامل ہے۔ چونکہ یہ خطہ دائرہ قطب شمالی میں واقع ہے اسی لیے موسم سرما میں بہت طویل 8 مہینے کتنے 8 مہینے تقریباً اور سخت سرد ہوتا ہے۔ کئی دن سورج طلوع نہیں ہوتا اور اس خطے میں بارش عام طور پر گرمی کے موسم میں ہوتی ہے جس کی سالانہ مقدار 25 ملی میٹر سے کم ہے۔ موسم سرما میں بارش برف کی صورت میں ہوتی ہے۔ زمین کی سطح سال میں تقریباً 9 مہینے کے عرصے تک برف کی طرح مجمد رہتی ہے۔ اب ایشیا کے لوگ آبادی کی تقسیم۔ براعظم ایشیا خشکی کے تقریباً 1/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وسعت عظیم کے تقاضے کے مطابق قدرتی ماحول اور انسانی سرگرمیاں جگہ جگہ مختلف پائی جاتی ہیں۔ یہ براعظم ایک ایسا براعظم ہے کہ جس میں قدرتی ماحول انسان کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ بے شمار نسلوں نے اس کی سرزمین پر بہت زیادہ اثر نمایاں کیا ہے۔ ایشیا میں تقریباً 3.5 ارب لوگ آباد ہیں۔ براعظم میں کہاں کہاں آباد ہیں لوگ اور کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک دلچسپ مسئلہ ہے جو ہم وضاحت کریں گے جس کے بارے میں۔ براعظم ایشیا کی آبادی کی تقسیم پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بعض علاقے گنجان آباد ہیں اور بعض میں آبادی بہت تھوڑی ہے۔ چین کے دریاؤں کی وادیوں میں فی مربع کلومیٹر آبادی 4,000 افراد سے بھی زیادہ ہے جبکہ بعض ریگستانی علاقے بالکل غیر آباد ہیں۔ براعظم میں ایسے حصے کم ہیں جہاں آبادی زیادہ اور گنجان ہے اور زیادہ تر علاقے کم آباد ہیں۔ آگے ہے گنجان آباد علاقے۔ آبادی کی کثرت ایشیا کے 2 حصوں میں ہے: برصغیر پاک و ہند جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیا میں چین اور جاپان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش۔ ایشیا کے زیادہ گنجان آباد ممالک درج ذیل ہیں۔ وہ ہیں چین، خاص اور ہانگ کانگ۔ آبادی ہے اس کی 1.2 بلین 6.3 ملین اور انڈیا ہے 975.8 ملین، انڈونیشیا ہے 206.5 ملین، پاکستان ہے 147.8 ملین، جاپان ہے 125.9 ملین، بنگلہ دیش ہے 124 ملین۔ کم آباد علاقے۔ ایشیا کے کم آباد علاقے گنجان آباد علاقوں کی نسبت بہت وسیع ہیں۔ ایشیا میں بہت بڑے علاقے اتنے سرد، خشک اور سنگلاخی ہوتے ہیں کہ وہاں آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوہستان اور صحرا لاکھوں مربع کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی ایشیا کے خشک اور ریگستانی میدانوں میں آبادی بہت کم ہے۔ جزیرہ نما عرب لاکھوں مربع کلومیٹر رقبے کا وسیع علاقہ ہے لیکن کل آبادی صرف 17.8 ملین ہے۔ اس ملک کا اندرونی حصہ آبادی سے اس قدر خالی ہے کہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ سائبیریا کا وسیع میدان سخت سرد ہے۔ فی مربع کلومیٹر آبادی تقریباً 5 اشخاص ہیں۔ ایشیا کے زیادہ تر لوگ اب بھی دیہات میں رہتے ہیں لیکن شہریت بہت تیزی سے وجود میں آ گئی۔ آگے ہے کم و بیش آبادی کی وجوہات۔ اس میں موجود آبادی کی تقسیم آب و ہوا میں بہت دخل دیا جاتا ہے۔ ٹراپیکل مون سون اور چینی خطے جیسی آب و ہوا پیدا کے لیے بہت مفید ہے پیداوار کے لیے اور تھوڑی محنت سے زیادہ غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایسی آب و ہوا والے علاقے میں آبادی گنجان ہے۔ ایسی آب و ہوا میں زرخیز زمین آبادی کے لیے بہت سازگار حالات پیدا کرتی ہے۔ چین کی زرخیز وادیاں اور اس کے بنجر و بیاں کوہستان اس امر کی بخوبی وضاحت کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر کے علاقوں میں آبادی بہت کم ہے۔ دراصل ان میں آبادی گنجان نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ممالک کے اندرونی حصوں میں رسائی مشکل ہے۔ مثلاً انڈیا اور میانمار کے درمیان ارکان یوما سدرا اور کوہ انام کمبوڈیا، تھائی لینڈ کے میدان کو چین سے الگ کرتا ہے۔ نیز ان علاقوں میں اقتصادی اور معاشرتی عوامل بھی آبادی کی تقسیم میں کار فرما ہیں۔ آگے براعظم ایشیا میں نسلی گروہ۔ اس براعظم میں سینکڑوں نسلی گروہ موجود ہیں۔ ان میں سے آپس میں اس قدر مخلوط ہو چکے ہیں کہ جماعت بندی مشکل ہو گئی ہے۔ منگول نسل کی کئی قومیں زیادہ تر مشرقی ایشیائی ممالک میں آباد ہیں، مثلاً چینی، منگول، تبتی اور کوریائی۔ شمالی سائبیریا کے بیشتر حصے میں
قدیم منگول رہتے ہیں۔ منگول نسل کے لوگوں کا رنگ زرد اور بال کھڑے ہوتے ہیں۔ منگول نسل کے لوگوں کا رنگ زرد اور بال کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 1 ارب منگول رہتے ہیں۔ 1 ارب ہے۔ جاپانی لوگ منگول اور ملائی کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ روس میں سلافی لوگوں کی اکثریت ہے۔ اس نسل کے لوگ زیادہ تر روس کے مغربی حصے میں رہتے ہیں۔ کوہ کاف سے مشرق کی طرف ایران اور وسطی ہندوستان تک آریائی نسل کے لوگ موجود ہیں، بستے ہیں، جو کئی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے لوگ بھوری نسل کے لوگ کہلاتے ہیں۔ بھوری نسل کے لوگ ملائیشیا کے لوگ بھوری نسل کے لوگ کہلاتے ہیں۔ بھوری جنوب مغربی ایشیا کے علاقے کے عرب اور یہودی سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنوبی ہند میں دراوڑ لوگ بستے ہیں، جو ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں۔ افغانستان میں پٹھان قوم آباد ہے، جو جنوبی ایشیا کی مشہور قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ پٹھان قوم آباد ہے، جو جنوبی ایشیا کی مشہور قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ہمارا آج سیکنڈ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں تھرڈ سٹارٹ کریں گے۔ خدا حافظ۔